صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج میرے بیان کا عنوان ہے رجب کی فضیلت۔ یہ جو رجب کا مہینہ چل رہا ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے، اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے۔ تو دیکھیں کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جس دن سے آسمانوں اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا، اور اسی میں سے یعنی اسی 12 مہینے میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں۔ اور یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ 3 مہینے تو کنٹینیو ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور چوتھا مہینہ رجب المرجب کا ہے جو ابھی چل رہا ہے۔ یہ رجب المرجب کا مہینہ، یہ رجب کی تعظیم کیوں کی جاتی ہے؟ رجب کے مہینے کی تعظیم کس لیے یہ حرمت والا مہینہ ہے؟ اس لیے کہ لوگ اس مہینے میں عمرہ کرتے تھے، تو عمرہ کرتے تھے اس مہینے میں، تو اسی وجہ سے اس مہینے کی تعظیم کی جانے لگی، اس مہینے کی تعظیم اور ادب و احترام کیا جانے لگا۔ اور باقی جو 3 مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، تو یہ باقی 3 مہینے کی تعظیم اس لیے کی جاتی تھی کہ یہ مہینے حج کے لیے جانے، حج کرنے اور حج سے واپسی کے مہینے تھے۔ جیسے کہ اب ذی القعدہ کے مہینے میں لوگ حج کے لیے نکلتے ہیں، ذی الحجہ کے مہینے میں حج کیا جاتا ہے، اور محرم کے مہینے میں حج سے واپسی ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے ان تینوں مہینوں کی تعظیم کی جاتی تھی اور اس کا ادب و احترام کیا جاتا تھا۔ اور یہ آج ہی نہیں بلکہ دور جاہلیت، زمانہ جاہلیت میں بھی عرب کے لوگ ان تینوں مہینے کے کیا کرتے تھے؟ ادب و احترام کرتے تھے، اور یہاں تک کہ ان میں جنگ و جدال، قتل و قتال حرام جانتے تھے، اور اس دور میں جو جنگیں ہوتی تھی کفار و مشرکین کی بھی، تو وہ بھی جو اپنی تلواروں کو روک لیا کرتے تھے۔ یہ حرمت والے مہینے کہ سارے لوگ جو ہے عزت کرتے تھے، اور ان 4 مہینے میں امن و امان قائم ہو جاتا تھا۔ اب آتے ہیں کہ رجب، کیونکہ آج پہ میرا اسپیشل جو موضوع ہے وہ رجب کے مہینے کے تعلق سے ہے، تو رجب کے مہینے کی فضیلت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ رجب کی فضیلت باقی 11 مہینوں پر ایسی ہی ہے جیسے قرآن کی فضیلت دوسری کتابوں پر ہے۔ یعنی جس طرح قرآن تمام جو ہے کتابوں سے افضل ہے، تو اسی طرح یہ رجب کا مہینہ یہ تمام مہینوں سے افضل ہے۔ رجب کے، اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ ان الرجب شہر اللہ، اور میرے نبی نے فرمایا کہ شعبان شہری، کہ بے شک یہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے میری امت کا مہینہ ہے۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رجب کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ رجب جو ہے بونے کا مہینہ ہے، اور کھیتی باڑی والے جانتے بھی ہیں کہ وہ کھیتی کے جو 3 موسم ہوتے ہیں، ایک ہے بیج بونے کا موسم، ایک ہے سچائی اور پانی دینے کا موسم، اور پھر جو ہے تیسرا کٹائی کا موسم۔ تو یہ رجب کا مہینہ فصل بونے کا مہینہ ہے، اور یہ نیکیوں کے فصل بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو زمین کو اگر زمین بیج ہی نہیں بوئے اور پانی ہی نہ دے تو پھر وہ کیا فصل کاٹے گا؟ تو اسی لیے ماہ رمضان کے آنے سے پہلے نیکیوں کے کاموں میں اضافہ کرنی چاہیے، اور نیکیوں کے بیج بونی شروع کر دینے چاہیے، اس میں پھر پانی کی چھڑکاؤ، اور اس کے بعد پھر رمضان کا مہینہ، تاکہ مکمل ہم اس کی نیکیاں ہم کو نصیب ہو سکے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رجب کا مہینہ آتا،
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، یہ دعا ہمیں بھی ہم سب کو کرنی چاہیے۔ کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، اے اللہ ہمارے شعبان میں رجب میں برکت دے، ہمارے شعبان کے مہینے میں برکت دے، اور ہماری زندگی کو رمضان تک پہنچا دے۔ یعنی جب تو نے ہم نے رمضان رجب تک پہنچا ہی دیا ہے تو کسی طرح ہم کو رمضان کے مہینے تک ہماری سانسوں کو پہنچا دے تاکہ اس کی فیض و برکات ہم حاصل کر سکے۔ اب دیکھیں کہ یہ مسلسل مہینوں میں 3 بڑی راتیں آتی ہے۔ رجب مہینے میں شب آج یہ بڑی رات ہے، اور اس کے شعبان کے مہینے میں ایک بات شب برات ہے، اور پھر رمضان کے مہینے یہ تو مہینہ ہی بڑا ہے، پورے بڑی ہے رمضان کے مہینے، لیکن پھر قدر جو ایک رات ہے جس کے بعد قرآن نے کہا ہے رات کی فضیلت، یہ رات کی فضیلت کو قرآن نے کہا ہے کہ وہ ہر مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے اس رات کی عبادت کو قرار دیا ہے۔ یہ رجب کے مہینہ بیج بونا مہینہ ہے، نیک تو چاہیے کہ مہینے میں ہم کثرت سے عبادت کرے، سکے تو روزہ بھی رکھ کر پریکٹس کریں، کیونکہ اگر ابھی رکھیں گے پریکٹس کریں نوافل عبادتیں کریں تو رمضان مہینے میں ہمیں کسی قسم کی دقت نہیں ہوگی۔ اس لیے رمضان مہینہ بیج بونے کا کہا گیا ہے، اور پھر شعبان کا مہینہ پانی دینے کا مہینہ کہا گیا ہے، رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ کا ہے۔ تو آپ کو قرآن حدیث کی روشنی میں یہ کے تعلق سے باتیں بتائی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔